آگے چلیں. حضرت مولا کائنات مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالی عنہ، امام جلال الدین سیوطی اس کو الاتقان فی علوم القرآن صفحہ نمبر 2320 پہ ذکر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں لو شئت ان اوقرا 70 بعیرا من تفسیر ام القرآن لفعلت. فرمایا اگر میں چاہوں نا قرآن کی تفسیر لکھنا چاہوں، صرف پورے قرآن کی نہیں، صرف ایک سورہ فاتحہ کی الحمدللہ سے لے کر ولضالین تک، بس صرف ان آیات کی میں تفسیر اور تفصیل لکھوں، جتنا مجھے علم ہے، حضرت مولا کائنات کہتے ہیں جتنا مجھے علم ہے اس کے مطابق اگر میں لکھوں تو اتنی کتابیں لکھ دوں، اتنی کتابیں لکھ دوں جس کا بوجھ 70 اونٹ اٹھائیں. ایک سورہ فاتحہ کی میں تفسیر لکھوں تو اتنی کتابیں بن جائیں کہ ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے، ایک اونٹ کئی من بوجھ اٹھاتا ہے. تو ایک کتاب کا کتنا سا وزن ہو سکتا ہے؟ آدھا کلو، 1 کلو کتنا وزن ہو سکتا ہے؟ کئی من ایک اونٹ وزن اٹھاتا ہے. حضرت مولا کائنات کہتے ہیں 1 2 4 10 اونٹ نہیں، 70 اونٹ ان کتابوں کا بوجھ اٹھائیں، کئی من کتابیں بن جائیں، کئی ٹن کتابیں بن جائیں. کس چیز کی؟ کہا تفسیر سورہ فاتحہ کی. جو میں نے اپنے علم کی بنیاد پر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھنی ہے، اس بنیاد پر اتنی کتابیں بن جائیں. یہ تو صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر کی بات ہو رہی ہے، باقی قرآن تو ابھی پیچھے باقی ہے. تو جب سارے قرآن کی حضرت مولا کائنات تفسیر لکھ دیں تو پھر اس تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ آپ اندازہ کریں. یہ مولا کائنات کا علم ہے. اس سے آگے ہم ایک اور بات جوڑتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے علم کا عالم یہ ہے. تاریخ الخلفاء امام سیوطی ذکر کرتے ہیں صفحہ 129 پر. فرمایا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا وصال ہوا، لوگ کہا کرتے تھے وَقَدْ كَانُوا يَرَوْنَ أَنَّهُ ذَهَبَ بِتِسْعَةِ أَعْشَارِ الْعِلْمِ. کہا علم کے 10 حصے تھے، 10 میں سے 9 حصے تو حضرت عمر اپنے ساتھ لے گئے ہیں. 10 حصوں میں سے حضرت عمر 9 حصے اپنے ساتھ لے گئے ہیں. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ظاہری حیات اقدس کے اندر جو لوگ موجود تھے حضرت صدیق اکبر کے بعد، کہا اس وقت علم کے 10 حصے تھے، 10 میں سے ایک حصہ جو تھا نا، ایک حصہ، وہ اس ایک حصے کو تقسیم کیا گیا تھا حضرت سیدنا عثمان میں، حضرت مولا علی میں، حضرت ابو ہریرہ میں، حضرت عبد الرحمن بن عوف میں، دیگر صحابہ کرام جتنے بھی تھے سب صحابہ کرام میں، اور باقی 9 حصے علم کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیے گئے تھے. آپ اندازہ کریں جب حضرت مولا کائنات کہتے ہیں میں سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو میں 70 اونٹ بھر دوں کتابوں کے، تو حضرت علی وہ ہیں جن کو 10 میں سے ایک حصے میں سے کچھ حصہ ملا ہے علم کا، ان کے علوم کا یہ عالم ہے. تو جس عمر کو باقی 9 حصے علم کے ملے ہیں، اس عمر کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ حضرت عمر اگر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں تو اس تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ اس سے آگے اگر ہم چلیں تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ سے صحیح بخاری میں 3904 حدیث پاک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کہتے ہیں کان ابو بکر اعلمنا، کہا حضرت ابو بکر صدیق ہم میں سب سے بڑے عالم تھے، سب سے زیادہ علم حضرت صدیق اکبر کو تھا. یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی زیادہ علم. وہ کہ جب حضرت عمر ظاہری حیات میں تھے، حضرت صدیق جا چکے تھے، تب اگر علم کے 10 حصے کیے جائیں، 10 میں سے ایک حصہ باقی سب صحابہ میں تقسیم کیا جائے، باقی 9 حصے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو دے دیے جائیں، تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ظاہری حیات اقدس کے اندر موجود تھے تو آپ کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کہ صحابہ کہتے ہیں وہ حضرت عمر سے بھی بڑے عالم تھے، وہ حضرت عمر سے بھی بڑے عالم تھے. تو صدیق اکبر سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھیں تو اس تفسیر کا عالم کیا ہوگا؟ یعنی کہاں حضرت عبداللہ بن عباس یہ کہیں کہ میں اونٹ کی رسی بھی قرآن سے تلاش کر لوں. حضرت عبداللہ بن عباس تو عبداللہ بن عباس رہے، حضرت مولا کائنات کا فرمان، پھر حضرت عمر کی شان، پھر حضرت صدیق اکبر کا علم. جب ان کے علم کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کہ جو گئے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں معراج کی رات حاضر ہوئے، دیکھا رب ذوالجلال کو، اور رب ذوالجلال کو یوں دیکھا کہ ٹک ٹکی لگا کر
کر دیکھا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے علوم و معارف حاصل کیے ہوں گے رب ذوالجلال کی بارگاہ سے، انہوں نے ڈائریکٹ رب ذوالجلال کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ تو حضرات اس بات سے سمجھنا چاہیے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے علوم کو ہم سمجھ نہیں سکتے، ہم سوچ ہی نہیں سکتے، ہم گمان ہی نہیں کر سکتے کہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا علم کتنا تھا۔ اور سرکار کا ایک لقب ہے امی۔ امی لوگ کہتے ہیں ان پڑھ، ان پڑھ نہیں، امی کا مطلب ہوتا ہے بے پڑھا، اس معنی میں کہ جس نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھا، رب سے سارا پڑھا ہے مگر پڑھایا دنیا میں سب کو ہے، لکھایا دنیا میں سب کو ہے، سکھایا دنیا میں سب کو ہے۔ اور جن کے غلام حضرت علی کی شان یہ ہے کہ کہا کہ سورہ فاتحہ کی تفسیر لکھوں تو 70 اونٹ بھر دوں، اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے علم کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضرت علی سے آگے حضرت عمر کے 10 میں سے 9 حصے علم کے لے گئے، پھر حضرت صدیق جو حضرت عمر سے بھی بڑے عالم ہیں ان کے علم کا عالم یہ ہے، تو سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے علم کا عالم کیا ہوگا۔